عام انتخابات میں 12 روز باقی، ملک بھر میں انتخابی مہم تیز۔ مسلم لیگ نون آج اپنے انتخابی منشور کا اعلان کرے گی۔ پارٹی قائد میاں نواز شریف پارٹی منشور پیش کریں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ کا منشور عوام کو مشکلات سے نجات دلانا ہے۔ پیپلز پارٹی آج حیات آباد پشاور میں جلسہ کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، پنڈال 2 بجے سجایا جائے گا، کارکن پرجوش۔ بلاول بھٹو کا نواز شریف کو ایک بار پھر 8 فروری سے پہلے مباحثے کا چیلنج۔ ملتان جلسے میں بھی مسلم لیگ نون پر لفظی گولہ باری، بولے رائیونڈ والے گھر سے نکلتے نہیں، الیکشن جیتنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ نون لیگ اور نواز شریف اب عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام اور پیپلز پارٹی مل کر شیر کا شکار کریں گے۔ آصفہ بھٹو بھی بھائی کے لیے انتخابی مہم چلانے میں مصروف۔ کراچی میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل۔ یاد آتا ہے مجھے بھی اور پاکستانی قوم کو بھی، جب روٹی 4 روپے میں ملتی تھی، 4 روپے میں، اس وقت جو بل 500 روپے آتا تھا مہینے کا، 500 روپے، آج وہ بل 20,000 روپے کا آتا ہے۔ یہ ہے تبدیلی۔ عوام کی مدد سے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مہنگائی سے نجات دلائیں گے، ایسا دور لائیں گے کہ ہر گھر میں روزگار میسر ہوگا۔ نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب، کہا سازش کے ذریعے میری عوامی حکومت کو ختم کیا گیا، جب کچھ نہ ملا تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر حکومت ختم کر دی گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ بلاول بھٹو کے تنقیدی جملوں پر مریم نواز کے بھی جوابی حملے، بولی مخالفین جہاں جلسے کر رہے ہیں وہیں نواز شریف کے منصوبے نظر آ رہے ہیں، یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں سکولز میں مویشی بندھے ہوئے تھے۔ فتنے کے دور میں معیشت زیرو پر چلی گئی۔ 2018 میں دھاندلی سے ناجائز حکمران مسلط ہوا، ہم نے ملک کی سڑکیں بھر دیں لیکن ناجائز حکمران کو تسلیم نہیں کیا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب، کہا اگر کوئی دھاندلی کر کے سمجھتا ہے کہ جمعیت کی سیٹیں چھین لیں گے تو ہم بھی یہی ہیں، الیکشن میں ہمارا کسی سے کوئی اتحاد نہیں۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا نواز شریف کو 8 فروری کی لندن فلائٹ کا مشورہ۔ بنیر میں جلسے سے خطاب میں کہا بلاول بھٹو زرداری کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ہارس ٹریڈنگ کو ناکام بنائیں گے۔ نواب شاہ میں ایم کیو ایم کا جلسہ، کنوینر خالد مقبول صدیقی کی مخالفین پر تنقید، کہا عوام کی تقدیر بدلنے میں صرف چند روز باقی رہ گئے، یہ چند دن ظالموں جابروں سے ٹکرانے کے دن ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کی سربراہ سنی تحریک ثروت اعجاز قادری اور بلال قادری سے ملاقات، کہا ہم کبھی نہیں گئے، پیپلز پارٹی ہمیشہ ہمارے پاس آئی، اگر بلاول جیت گئے تو وہ پاکستان کو سندھ بنا دیں گے، الیکشن کمیشن صرف نوٹس نہیں ایکشن بھی لے۔ ثروت قادری بولے چاہتے ہیں کراچی کی روشنیاں واپس لوٹ آئیں۔ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے، کشکول ہماری معیشت کا نشان بن گیا، ملک کی معیشت کمزور جبکہ حکمرانوں کے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ طویل خشک موسم کے بعد مغربی ہوائیں ملک میں داخل، مختلف علاقوں میں آج سے وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ 31 جنوری تک چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، کوہاٹ اور بنوں میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، سرگودھا میں بھی بارش کا امکان۔